موجودہ دور بجا طور پر مغربی فلسفہ و فکر اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے۔ آج پورے کرۂ ارضی پر مغربی افکار و نظریات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں۔ آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی ملکوں میں تقسیم ہو، تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطۂ نظر پوری دنیا پر حکمراں ہے۔ ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سکہ پوری دنیا میں رواں ہے۔ مغرب کی اس بے خدا سائنس اور ملحدانہ فلسفہ و فکر نے بحیثیت مجموعی امت کے ایمان کی جڑوں کو بھی ہلا ڈالا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی خواہ عوام الناس ہوں یا جدید تعلیم یافتہ طبقہ، سب کے دل و دماغ میں خدا، آخرت اور وحی و نبوت جیسے بنیادی دینی عقائد تک کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں۔ مغربی نظریات اور طرز فکر نے آج انسانیت کو ظلم اور بربریت کے اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں۔ بقول اقبال، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو پستی سے نکال کر ان میں حیات نو پیدا کرنے اور غلبہ دین حق کے ذریعے انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے جو شے درکار ہے وہ ہے ایمان۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں کہ وہ لازماً انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور ان کے دین کو مستحکم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر ایمان کیسے حاصل کیا جائے؟ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ایمان کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ یہی قرآن حکیم ہے، اور مسلمانوں کا عروج و زوال قرآن مجید سے قربت یا اس سے دوری پر منحصر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ اس کی کتاب کی بدولت بہت سی قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اسے ترک کرنے کے باعث دوسروں کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ لہٰذا موجودہ افسوسناک صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمیں قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو از سر نو استوار کرنا ہوگا۔ انجمن خدام القرآن نام ہے قرآن کی طرف واپسی کے سفر کی اس تحریک کا جس کا آغاز کرنے والے تھے
بر صغیر کے معروف دینی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قرآن حکیم کی وسیع پیمانے اور اعلیٰ علمی سطح پر تشہیر و اشاعت کی غرض سے لاہور میں سن 1972 میں انجمن خدام القرآن لاہور کے نام سے ایک ادارہ قائم فرمایا تاکہ خالصتاً قرآن حکیم کی بنیاد پر تجدید ایمان کی ایک ایسی زبردست علمی تحریک اٹھے جو کہ ذہنی اور فکری قیادت کرنے والے معاشرے کے اعلیٰ ترین طبقات اور ذہین عناصر کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دے اور یوں اسلام کے دوبارہ غلبے کی راہ ہموار ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب اسی سوچ کے تحت اپنی زندگی کے آخری سانس تک امت کو موجودہ زبوں حالی سے نکالنے اور انہیں اپنی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے قرآن حکیم سے تعلق کو مضبوط کرنے پر زور دیتے رہے۔ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم۔ جان لو کہ یہ قرآن جو ہے اس کا نزول اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اس پر خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے۔ یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو تم جمع کرتے ہو، جو یہ جمع کرتے کہ اس عظیم ترین انقلاب کے لیے حضور کا اعلی انقلاب قرآن تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضور نے خبر دی فتنے کی۔ حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس کا جواب ہے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج، یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ امت مسلمہ اس وقت جس ذبح و حالی اور زوال سے دوچار ہے، اس کے حوالے سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا، ان کی تشخیص یہ تھی کہ امت کے اس زوال کا اصل سبب ہے قرآن مجید سے دوری، لہٰذا انہوں نے انجمن خدام القرآن قائم کی تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا کچھ ذوق و شوق پیدا کیا جائے اور ان میں عربی زبان کو سیکھنے کی ایک لگن پیدا کی جائے، اور پھر علوم قرآنی کی اس طرح سے نشر و اشاعت کی جائے کہ لوگ واقعتاً قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کی طرف مائل ہو جائیں۔ پھر انہی لوگوں میں سے امید ہے کہ کچھ ایسے نوجوان بھی دستیاب ہو جائیں گے کہ جو جدید تعلیم یافتہ ہوں گے اور جو اپنی زندگیاں قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے منصوبہ پیش کیا کہ ایسے نوجوانوں کی مناسب تعلیم و تربیت کے لیے قرآن اکیڈمیز بنائی جائیں۔ قرآن اکیڈمیز ان جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو علوم دینیہ اس طرح سے سکھائیں کہ پھر یہ نوجوان قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت کو وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر پیش کر سکیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے مرکزی انجمن کے تحت کئی شاخیں اندرون ملک قائم ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک ہے انجمن خدام القرآن سندھ کراچی۔ انجمن خدام القرآن سندھ جو ہے ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، اس کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 1986 میں قائم کیا۔ اس کا سیکریٹریٹ گلشن اقبال میں واقع ہے۔ اس مختصر عرصے میں اس ادارے کے تحت 2 اکیڈمیز یعنی کہ قرآن اکیڈمی ڈیفینس اور قرآن اکیڈمی یاسین آباد قائم ہو چکی ہیں، جبکہ 3 قرآن مراکز لانڈی، کورنگی اور گلستان جوڑ قائم ہیں۔ اس انجمن کی نگرانی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے فرزند جناب حافظ عاکف سعید صاحب فرما رہے ہیں۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے جو اصل کلید ہے ہمارے پاس، جو گائیڈ بک کامل ترین، مکمل ترین، جامع ترین، وہ قرآن۔ اس چیز پر کہا کہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس پر خوشیاں منانی چاہیے، جشن کرنا چاہیے، وہ قرآن۔ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نو انسانی کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ قرآن۔ کراچی کے ساحل سمندر کے پرفضا ماحول میں واقع قرآن اکیڈمی کا قیام سن 1991 میں عمل میں آیا۔ قرآن اکیڈمی ڈیفنس 1991 میں قائم ہوئی، جو کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں ساحل سمندر کے قریب ہی واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 4000 مربع گز ہے، اور الحمدللہ یہاں ایک بڑی شاندار مسجد جامع القرآن کے نام سے قائم ہے، جس میں 2000 سے زائد نمازی بیک وقت بہت آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔
اور اس مسجد میں الحمدللہ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام بھی ہوتا ہے۔ پھر رمضان کے آخری عشرے میں معتکفین کی ایک بڑی تعداد شریک ہوتی ہے، جن کے لیے تربیتی نشستوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس مسجد سے ملحق مدرسۃ البنین بھی قائم ہے، جس میں بچوں کے لیے قاعدہ اور ناظرہ قرآن حکیم کی تعلیم کا بہترین بندوبست ہے۔ یہاں اس وقت تقریباً 100 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں، اور گرمیوں کی چھٹیوں میں اسی طرح کے بچوں کے لیے اسلامک ڈے کیمپ کے نام سے ایک سمر کورس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں بچوں کو دینی تعلیمات سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ مسجد کے نیچے وسیع بیسمنٹ میں قرآن اکیڈمی بھی قائم ہے۔ یہاں دیگر کلاسز کے علاوہ ملٹی میڈیا اور دیگر جدید سہولیات سے آراستہ ایک کشادہ اکیڈمک ہال ہے، جہاں قرآن فہمی کورس اور دیگر ایوننگ کورسز کی کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی اکیڈمی ہال میں پردے کا اہتمام کرتے ہوئے خواتین کے لیے بھی سیکشن رکھا گیا ہے، جس میں ملٹی میڈیا اور وہی سہولیات جو حضرات کے لیے ہیں وہ دستیاب ہیں، اور اس کے نتیجے میں خواتین پردے میں رہتے ہوئے ان کلاسز سے بھرپور استفادہ کر سکتی ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ مکتبہ بھی موجود ہے، جہاں مختلف دینی موضوعات پر مشتمل کتب، آڈیو اور ویڈیو CDs DVDs دستیاب ہیں، جبکہ ان آڈیو اور ویڈیو CDs اور DVDs کی بڑے پیمانے پر تیاری کے لیے یہاں پر شعبہ سمع و بصر بھی قائم ہے، جہاں جدید آلات اور سافٹ ویئر کے ذریعے معیاری اور اعلیٰ کوالٹی کی CDs اور DVDs تیار کی جاتی ہیں۔ قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں 2003 سے ایک اسٹوڈیو بھی قائم، جہاں دینی پروگرامز کی اعلیٰ معیار پر ریکارڈنگ کی جاتی ہے، جبکہ ان ریکارڈ شدہ پروگرامز کی ایڈیٹنگ کے لیے جدید کمپیوٹرز اور پروفیشنل سافٹ ویئرز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور اسی اسٹوڈیو سے ملحق ایک کنٹرول روم میں یہ ساری ایڈیٹنگ بھی کی جاتی ہے۔ ریکارڈ کیے گئے پروگرامز تیاری کے بعد مختلف TV چینلز کو بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک شعبہ IT بھی موجود ہے، جس کا کام یہاں تمام شعبہ جات میں موجود کمپیوٹرز کو باہم ایک نیٹ ورک سے منسلک رکھنا اور ان میں سافٹ ویئرز کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر دینی لٹریچر، آڈیو، ویڈیوز اور دیگر اپڈیٹس بھی اسی شعبے سے کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں اکیڈمک سیکشن ہے، جہاں پر اکیڈمک اسٹاف تعلیم و تدریس سے متعلق مختلف کام مثلا ریسرچ، دروس قرآن، لیکچرز کی تیاری، تصنیف و تالیف کا کام، کمپوزنگ اور لیکچرز کی پریزنٹیشن وغیرہ کی تیاری کے تمام تر مراحل اسی شعبے میں انجام پاتے ہیں۔ ان تمام شعبوں کے ساتھ ساتھ یہاں ایک لائبریری بھی قائم ہے، جس سے قرآن فہمی کورس کے طلباء اور دیگر حضرات بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکیڈمی کے روٹین ورک کو چلانے کے لیے یہاں پر ایڈمن سیکشن بھی ہے، اکاؤنٹ سیکشن بھی ہے، اور دیگر دفاتر بھی جو سپورٹیو نوعیت کا کردار ادا کرتے ہیں وہ موجود ہیں۔ یہاں اکیڈمی میں خواتین کے لیے ایک علیحدہ شعبہ موجود ہے، جہاں ان کے لیے اکیڈمک ہال، کلاسز اور دیگر دفاتر کے ساتھ ساتھ مکتبے کی سہولت بھی موجود ہے، اور شعبہ خواتین کے تمام تر انتظامات خواتین ہی دیکھتی ہیں، اور خواتین کے لیے مختلف کورسز جس میں تفسیر قرآن کریم، عربی گرامر، تجوید القرآن، اس کے ساتھ ساتھ دورہ ترجمہ قرآن، دروس قرآن، خلاصہ قرآن اور دیگر دینی تربیتی کلاسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ خواتین میں مدرسۃ البنات کے نام سے بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدرسہ بھی قائم ہے، جس میں فی الوقت 250 سے زائد بچیاں زیر تعلیم ہیں، جہاں انہیں قاعدہ اور ناظرہ قرآن حکیم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی دینی تعلیمات سے بھی روشناس کرایا جاتا ہے۔